مولانا عنایت الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ حال ہی میں مفتی صاحب کی ایک کتاب شائع ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جس کے ٹائٹل پر، جس کے فرنٹ پیج پر میں نے مفتی صاحب کا نام جو ہے وہ لکھوایا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، اور میں نے پروف ریڈنگ کے لیے یہ کتاب میں نے مفتی صاحب کے حوالے کی کہ حضرت آپ ایک دفعہ اس پر نظر ثانی کر دیں تاکہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے پریس والوں پرنٹنگ والوں کو ہم یہ بھجوا سکیں۔ تو مولانا عنایت الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب مفتی صاحب کے پاس پہنچی تو مفتی صاحب نے جب پہلے صفحے پر اپنا نام دیکھا تو جہاں جہاں پر مفتی صاحب کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا تھا تو مفتی صاحب نے ہر صفحے سے وہ نام ریز کر دیا، اس کو مٹا دیا اور ختم کروا دیا اور کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل نا ہوا چل رہی ہے علماء کو برا بھلا کہنے کی، اور چلیں اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی تربیت ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ تربیت سے ہی انسان کے قد کاٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ بہرحال علماء کے بارے میں چھوٹوں کو، یعنی وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، لحاظ نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ اس امت کا شعار، اس امت کی ایک پہچان یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کرے گی۔ پھر اس پر وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ والے نام سے نہیں پکارنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یہ جو راعنا آپ نے نہیں کہنا، مسلمانوں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا یہ کہنا ہے، یہ بھی ادب کی طرف ہی ایک اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ادب کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ادب لحاظ یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو ہے وہ بہرحال وہی بات آ جاتی ہے، اپنی سوچ اپنی تربیت ہے۔ ہم تو بھائی اپنے بڑوں کا ادب کریں گے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ان کے زیر سایہ علم بھی حاصل کیا ہے اور ہم نے ان کے زیر سایہ تربیت بھی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ہمیں تراش کر نکھار کر پروان چڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کو یوں ہی دینی تعلیمات اور دینی خدمات سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وجہ سے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے اساتذہ کو خیر پہنچائے اور ہماری وجہ سے ہمارے اساتذہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں یہاں پر آج جو ہے وہ ایک حال ہی میں ایک واقعہ سامنے آیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے۔ یعنی بہت گلہ کیا جاتا ہے کہ علماء اپنے ساتھ القابات بہت زیادہ لگانے پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، فلاں 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 فلاں، کچھ اس طرح کے القابات لگے ہونے چاہیے، جبکہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شہرہ آفاق شخصیت ہیں۔ پوری دنیا میں حضرت کی تعلیمات اور حضرت کے تلامذہ موجود ہیں اور حضرت کی خدمات سر چڑھ کر بولتی ہیں، اور حضرت سے استفادہ حاصل کرنے والے بہت سارے دوسرے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک ہیں، اور بہت سارے تعلیمی ادارے غیر ممالک یعنی بیرون ممالک کے اندر بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کو اکثر اور بیشتر دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، بلکہ یہاں تک کہ
اپنے ملک کی بہت ساری معاشی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گفتگو کی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، ڈسکس کی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب کے ایک جو تصانیف اور بیانات کا جو شعبہ ہے اس کی اشاعت کے جو انچارج ہیں وہ مولانا عنایت الرحمن صاحب ہیں، اور یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ مولانا عنایت الرحمن صاحب ہی سے نقل کیا گیا ہے۔ مولانا عنایت الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ حال ہی میں مفتی صاحب کی ایک کتاب شائع ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جس کے ٹائٹل پر، جس کے فرنٹ پیج پر میں نے مفتی صاحب کا نام جو ہے وہ لکھوایا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، اور میں نے پروف ریڈنگ کے لیے یہ کتاب میں نے مفتی صاحب کے حوالے کی کہ حضرت آپ ایک دفعہ اس پر نظر ثانی کر دیں تاکہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے پریس والوں، پرنٹنگ والوں کو ہم یہ بھجوا سکیں۔ تو مولانا عنایت الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب مفتی صاحب کے پاس پہنچی تو مفتی صاحب نے جب پہلے صفحے پر اپنا نام دیکھا تو جہاں جہاں پر مفتی صاحب کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا تھا تو مفتی صاحب نے ہر صفحے سے وہ نام ریز کر دیا، اس کو مٹا دیا اور ختم کروا دیا اور کہا کہ بس میرا نام محمد تقی عثمانی ہی لکھا جائے۔ تو یہ حضرت کی عاجزی کی طرف ایک بہت بڑا ہمیں اشارہ ملتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ علماء اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے قائل ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک کافی جو ہے وہ سبق آموز جو ہے وہ بات ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کی خواہش اللہ والوں کی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد وہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اور وہ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بڑے ادب اور لحاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بھی بات ہر استاد کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے استاد ایسے ہیں کہ جن کے شاگرد بہت بدتمیز ہوتے ہیں، اور ان کا شعار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے استاد یا کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ ادب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہر استاد کو اس بیمار شاگرد اور بیمار ذہنوں والے شاگردوں سے محفوظ رکھے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال تو مولانا عنایت الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی حضرت کی کوئی تصنیف تھی، کوئی کتاب تھی جس کے اوپر میں نے نام لکھا ہوا تھا مفتی محمد تقی عثمانی، تب بھی حضرت اقدس نے فرمایا کہ بھائی میرا نام محمد تقی عثمانی ہی کافی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت پلیٹیں وغیرہ جو ہے نا، وہ پرنٹنگ کی پلیٹیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اس پہ آپ کا نام یہ پرنٹ ہو چکا ہے، اگر ہم اس وقت اس کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ایک الگ سے ہمیں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ والے وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، وہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔